آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں. اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں، میں بھلا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور اس دن کیا ہوا تھا؟ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئی، ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں، کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے، ساری کٹی تب ہی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ اور ہو، جب کوئی انوکھی بات. ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں، بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے، اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے. اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا. اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے، مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے. اور پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو منظر یہ تھے، ایک تیسرا منظر بھی تھا. مدینہ شریف کے اندر کچھ قبیلے تھے، آج بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اسلام نہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تردید کرتا ہے. چھوٹی برادری بڑی برادری آج بھی تقسیم ہے، نہیں ہونی چاہیے. عرب کے اندر بھی تقسیم تھی، کچھ قبیلوں کو چھوٹا جانتے تھے، کچھ کو بڑا جانتے تھے. ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ بنو نجار کا، چودھریوں کا قبیلہ، سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ، بڑے لوگوں کا قبیلہ. اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں تف لے کے بیٹھ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھے. ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ، آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات، اب آیتیں آ گئیں، اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، مرد کلیوں میں نعرے لگانے لگے، اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگی طلع البدر علیہ. اب تو میلاد غریبوں میں رہ گئی، ہمارے یہاں فیشن ہو گیا، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کر. جب نبی پاک نے فرمایا نا میرا پیرا کون دے گا، تو کہتے ہیں ابوبکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا ضرورت ہی کوئی نہیں، میں جو حاضر. تو حضرت یعنی فرمایا کرتے تھے بتاؤ جو فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے وہ زیادہ دلیر تھے یا ابو جہل کے سامنے جو کھڑے ہوئے دلیر؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں پیرے پہ تھا. کافر شرابیں پی رہے تھے اور نبی پاک ساری رات عبادت کرتے رہے، ساری رات. حضور نے رو کے گزاری، کہا اے اللہ کیا لفظوں میں حسن ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ 313 کل تھے میں لے کے آ گیا، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو بتا قیامت تک کون تیری عبادت کرے گا. اے اللہ یہ 313 تھے جو میں لے آیا، مہربانی فرما. ساری رات دعا ہوتی رہی، ساری رات حضور دعا کرتے رہے. پہلے حکم آیا کہ 1000 فرشتہ بھیجا ہے، پھر اے محبوب جلد 3000 بھیجے، پھر اللہ نے کہا محبوب میں نے 5000 بھیجے ہیں. حضرت علامہ ہزار بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، رب کریم نے فرمایا 5000 بھیجے ہیں، تو محبوب نے کہا نہیں مولا اس طرح نہیں، میرے فرشتے نہ بھیج، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا، تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. اور وہ اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے سانو کل کے وچ میدان بدر تے آپو بہ رہے ہیں یار کنارے تے تیرا وعدہ تھا میں بھی آؤں گا. تو پھر حکم ہوا قرآن میں انی معکم، محبوب میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوں، محبوب میں بھی تیرے خدا پر نیر مجلس بود. سارے بولیے آج کو دن ہے نا نعرے لگانے کا، یوم البدر منا رہے ہیں، تو آج تو کہتے ٹھنڈا نعرہ نہ لگائے. میں نے اپیل کی تھی کہ نعرہ تحقیق بھی لگایا کرے. سنو حکومت کس کو کہتے؟ حضرت عمر گزر رہے، فجر کی نماز کے بعد 2 گلیاں رہ گئی ہیں، آج پورا نہیں ہو سکا آپ کا دورہ جو رات کو نقاب پہن کے 2 گلیاں رہ گئیں تو نقاب اوڑھ کے ہی فجر کے بعد نکل گئے. ایک چھپر ہے چھوٹا سا، ایک کٹیا ہے جھونپڑی، بوڑھی اماں بیٹھی ہے. عمر فاروق گزرنے لگے، بوڑھی کو پریشان دیکھا، اماں جی اجازت ہو تو اندر آ جاؤ. بوڑھی کہنے لگی چل دوڑ جا اپنا کام کر، کیوں اجازت ہو؟
تیری مہربانی اماں آنے دو. کیا دور جا, تیری مہربانی اماں گزارش ہے, چلو آ جاؤ. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے میں نے اس عورت سے آئین سیکھا ہے, آئین, میں نے اس سے قانون سیکھا ہے, اس پوری عورت سے. اندر آ گئے عمر فاروق. اماں کیا پریشانی ہے, کیا بات؟ اماں کہنے لگی خامد انتقال کر گیا, اولاد اللہ نے دی کوئی نہیں, میں غریب ہوں, 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے, مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے. اس نے میرا حال ہی نہیں پوچھا. حضرت عمر کہتے تھے مجھے اس نے دستور اور آئین سکھایا. کہنے لگے شکوہ, عمر آیا ہی نہیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اس حال میں ہے. اماں دستور بیان کرتی ہے, اماں جمہوریت کا اعلان کرتی ہے, کہتی ہے نہیں پتا عمر کو, عمر سے کہو چھوڑ دے حکومت, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزمے سے غرض میں ہوئی, تیری رہبری کا سوال ہے. عمر سے کہو چھیڑے حکومت, اس کو دے جو پتہ رکھ سکتا ہے. حضرت سیدنا نافع فرماتے جس کے سامنے کسریٰ اور روم کے بادشاہ کانپا کرتے تھے, میں نے اس عمر کو بوڑھی اماں کے سامنے کانپتے ہوئے دیکھا. راستہ طاری ہے عمر فاروق. دوڑے گئے, 25 دینار لائے, راشن رکھ کے لائے, روٹیاں پکائیں, بوڑھی اماں کو کھلائیں. کہنے لگے اماں 25 دینار لے لے اور چل, غلطی ہو گئی, عمر کو معاف کر دے. اماں بول کے کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میں تو پکا پھل لوں, بس گرنے والی ہوں, ایک دفعہ قبر میں جا لینے دے, میرے رسول آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں. فرمایا میں شکایت کروں گی محبوب پاک سے, اور عرض کروں گی حضور اس سے پوچھ, اس کو نگران بنایا گیا, اس نے مجھ بیوہ اور لوارث کی خبر ہی نہیں لی. یہ ہے آئین اسلام, یہ ہے دستور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کتنے غریب بھوکے سوتے, اتنوں کے بچے روز اغوا ہوتے, کتنی مصیبتیں. گورنمنٹ کہتی ہے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, افواہی ہے, افواہ ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میدان میں سرے عام آ کے اس کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ جادیے اور سنیے میرے باپ. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے 25 دینار دیے, پھر اس اماں کو کھانا دیا. کوئی برادری نہیں اس اماں کی, کوئی ووٹ بینک نہیں, کوئی یہ اماں کسی بڑی برادری کی نہیں جس کا 2 لاکھ ووٹ ہو. امیر المومنین ہو کے عمر فاروق اماں کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں عمر کمزور ہے, حضور کا سامنا نہیں کر سکتا, تیری مہربانی نبی پاک کے سامنے شکایت نہ کرنا. اماں کہنے لگی چل میں تیری خاطر معاف کر دیتی, جا تو مجھے کسی اچھی ماں کا بیٹا لگتا ہے, جا تیری خاطر. کہنے لگے چل پھر مجھے لکھ کے دے. کہنے لگی میں تو ان پڑھ ہوں, تو لکھ دے میں دستخط کر دے. حضرت عمر نے لکھا. ایک بوڑھی اماں کو شکایت تھی خطاب کے بیٹے عمر سے, اور پھر وہ معاف ہو گئی. اماں کہتی ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف, یہ دستخط کر دو. اماں کے آگے کیا تو حضرت علی آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. کہنے لگے عمر یہاں پھر رہے ہو, میں سارے مدینے میں ڈھونڈ رہا تھا. اماں اس کے کھڑی ہو گئی, آئے میں مر گئی, یہ عمر تھا, یہ میں نے کیا کیا؟ حضرت عمر کہنے لگے اماں نا, اپنے وعدے پہ قائم رہ, تو نے جو کہا تھا اس پہ قائم رہ. ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ والا نظام پاکستان میں آئے گا, یہ کہا تھا قائد اعظم نے, یہ رنگ ملے گا تیرے. ماں تو وعدے پہ قائم ہے, لکھ کے دے. لکھا, اماں نے سائن کیے. پھر حضرت علی سے کہنے لگے بطور گواہ آپ بھی سائل کر دو. پھر عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے آپ بھی سائل کر دو. سائن ہو گئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا. حضرت علی کو کہنے لگے علی تو میرا دوست ہے, میری صبحوں اور شاموں سے واقف ہے, علی تو میرا رازدار ہے یار, مجھے یقین ہے کہ میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا. جب عمر کا انتقال ہو جائے تو یہ رکھا میرے کفن میں رکھ دے, رکھنا میرے کفن. علی کہنے لگے پھر کیا ہوگا؟ اور میں جب نبی پاک میری قبر میں آ کے پوچھیں گے نا بتا تو حکمران تھا کیا کر کے آیا ہے, تو فرمایا میں رکا نکال کے عرض کروں گا سونیا ایک اماں ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آئے. حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گناہ ہو گیا حضور, غلطی ہو گئی, چاہیے تھا نا مسجد نبوی جاتے,
یہاں گھوڑے پہ بیٹھتے مکے چلے جاتے، قریب ہی تھا نا، لیکن حضور کی بارگاہ میں حضور غلطی. اور پھر یاد رکھیں ایسے تانے نہیں دینے چاہیے کسی کو. یہ حضرت ماعز بن مالک ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، فرماتے اسے بلاؤ ہنسنے والی باتیں کرے تاکہ میرا دل راضی ہو جائے. غلطی ہو گئی یا رسول اللہ، گناہ ہو گیا. فرمایا لے جاؤ اس کو پتھر مار مار کے مار دو. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہیں، نبی پاک نے فیصلہ پتھر مارو مار دو. پتھر مار مار کے سنسار کر دیا. بہت بڑے بظاہر مجرم ہے نا، اتنا بڑا پاپ کیا ہے، دنیا کو پتا چلا، اتنی بڑی سزا سنائی ہے کہ پتھر مارے گئے، شہید ہو گئے. لیکن اگلا رنگ بھی دیکھو. حضور نے فرمایا سلمان کو بلاؤ. سلمان فارسی آ گئے. فرمایا صہیب رومی کو بلاؤ، آ گئے. کہا ان کی میت اٹھاؤ اور تم دونوں مل کے غسل دو. غسل دیا. فرمایا کفن دو. حضور دے دیا. فرمایا اب صفے بناؤ، اللہ کا رسول خود جنازہ پڑھائے گا. اللہ کے نبی خود، اللہ کے رسول خود جنازہ پڑھائیں. نبی کریم نے جنازہ پڑھایا، اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کری. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جو میری بارگاہ میں آئے، اتنا بڑا مجرم بھی ہو، جب یہاں آ جائے تو اللہ کی رحمت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کے کرم میں پہنچ جاتا ہے. حضور نے، ایک صحابی نے کہا حضور بڑا لعنتی ہے، اتنا بڑا پاپ کیا. فرمایا تم اسے لعنتی کہہ رہے ہو، اس نے رسول کو سفارشی بنا کے معافی لی ہے، وہ تو جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا. صحابہ کہتے ہیں عصر کی نماز کا وقت، ایک شخص آ گیا حضور کے پاس، کھڑا ہو گیا، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دے. پاک کون کرتا ہے؟ اللہ. صحابہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، بخاری ہے، حضور مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب نے توجہ ہی نہیں فرمائی، توجہ ہی نہیں کی. دوسری طرف سے پھر آیا، حضور گناہ ہو گیا، پاک کر دے. نبی پاک نے توجہ ہی نہیں فرمائی. یہ ہے سرکار کی مرضی. چوتھی جانب سے آیا، اب بات تو وہ کر رہا ہے نا کہ حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. نبی کریم نے جواب دیا حضرت بلال کو. فرمایا بلال اٹھ کے اقامت پر نماز پڑھائیں. بھئی حضور ان کو جواب دیں جو سوال کر رہا ہے. بلال اٹھے اقامت پڑھیں، جماعت کرانی. حضرت بلال اٹھے، اللہ کو اکبر کہا، اقامت پڑھی. حضور نے جماعت کرائی، نماز پڑھ کے وہ پھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ میں نے 4 بار پہلے بھی عرض کیا ہے. حضور فرمایا اللہ کے رسول نے، میں نے پہلی بار ہی سن لیا تھا، میں نے پہلی بار. یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، پاک کر دیں. کیا شان ہے مصطفیٰ کے در اقدس کی، کیا کمال ہے میرے رسول پاک کے آستانے کا. یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی زمین ہے، یہ کیسا ٹکڑا ہے زمین کا. حضور نے فرمایا تو نے میرے ساتھ عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ توجہ ہے، تو نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ حضور پڑھی ہے. تو فرمایا جا، جس نے بھی میرے ساتھ عصر کی پڑھی ہے اللہ نے پچھلے سارے معاف کر دیے. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے. نبی پاک فرماتے اللہ اس بی بی کو جزائے خیر دے، اللہ اس پہ رحم فرمائے جو سویرے اپنے خامند کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتی ہے. اور فرمایا اللہ اس خامند پر رحم کرے جو سویرے اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی ڈال کے جگاتا ہے. رحم کرے. سب سے زیادہ حق میاں بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ ہی ہے کہ انہیں دیندار بنائے. حضرت سلطان باہو کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات، الحمدللہ کافی لوگوں نے سنا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید. جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے. اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے، تو بہت بڑے جاگیردار کے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامد کو. کس کو؟ کس نے؟ بولے کس نے نمازی بنانا ہے؟ اور بیوی کو کس نے بنانا ہے؟ پکی گل ہے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جاگیردار کو، وڈیرے کو
اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں تو اب مہربانی کرے. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں. یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا اب میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو. کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں. تو رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا دیا. حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں. جس طرح آپ لوگوں میں سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں. کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا. آزاد غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں. تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا. ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا. رہنے دو، کھاتے ہی نہیں. چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کروا. حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری صلح اچھی ملتی ہے. ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس اٹھنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں بخاری مسلم میں، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانہ پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں منافق کا ہوگا. تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں. حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں. اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کرے، تو معنی یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بڑھ جاتے تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو، تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو. جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے. آپ نے حدیث کے لفظوں پر غور کرنا ہے. پھر سے میں نے کیا کہا ہے،
یہاں جو دفاع کیا ہے وہ بندے نے کیا ہے، اگرچہ یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے، پر جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کا ذائقہ دیکھیے. فرمایا کسی جگہ کسی شخص کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، لوگ حملہ آور تھے، اور تو نے وہاں دفاع کر دیا. کہا یار یہ بات ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، معاملہ یہ اور ہے. تو نے اس کی عزت کا دفاع کر دیا. تو فرمایا جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا یہاں تو نے دفاع کیا ہے نا ایک بندہ ہو کر، اور جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، وہاں اللہ تمہارا محافظ بنے گا. اللہ تو جس کی عزت کا اللہ محافظ بنے اسی کو رسوا کر سکتا ہے؟ اس کی عزت میں کسی جگہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے؟